بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب سے تلاوت کیا گیا ہے آج. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بیان فرمائے ہیں کہ امت کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور یہ امت اپنے نبی کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرے. علماء نے فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو ان کی موجودگی کے جو آداب ہیں ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی باتوں کے، ان کی حدیثوں کے، ان کی سنتوں کے وہی آداب ہیں. یعنی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا جاتا تھا. وہ بہت سی چیزیں اپلائی ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے تو خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے شروع میں خود مخاطب براہ راست کر کے یہ فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریں. گویا بتلانا یہ ہے کہ نبی بھی اللہ سے ڈرنے کے مکلف ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی بندگی میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو آزاد چھوڑا گیا اور دوسرے لوگوں کو ان کا پابند بنایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ سے تقوی اختیار کرنا اور ڈرنا یہ ان کی ذمہ داری میں تھی بات. اور یہ فرمایا گیا کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ اتباع کریں، ڈرنا بھی، اور اتباع وحی نبی کی، چاہے وہ متلو ہو یعنی قرآن پاک کی صورت میں تلاوت کیا جانے والا، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی. وحی ہے وہ بھی لیکن تلاوت نہیں ہوتی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اگر کوئی نماز میں حدیثیں پڑھنے لگے، صحیح حدیثیں پڑھے بخاری کی، تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تلاوت کی جانے والی نہیں ہوتی. تلاوت کی جانے والی چیز میں الفاظ ہی مقصود ہوتے ہیں، زیادہ مقصود اصلی الفاظ ہیں، اس کے مضامین اس کے ساتھ تابع ہیں. تلاوت نہیں کی جانے والی وحی میں مضمون اصل ہے، اس کے مضامین اصل ہوا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. دونوں نزاکتوں کے فروق بہت سے ہوتے ہیں. پھر شروع میں ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا کہ زہار کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اس زمانے میں اپنے ہندوستان پاکستان کے علاقوں میں زہار کا مسئلہ نہیں پایا جاتا، لیکن عربوں میں ایک کامن شکل تھی. یہ طلاق دینے کی ایک صورت ہوتی تھی، بلکہ دو صورتیں تھیں. ایک کا نام ایلا تھا اور ایک کا نام زہار تھا اور ایک کا نام طلاق تھا. یعنی طلاق کے علاوہ دو صورتیں تھیں. پھر طلاق کی تو بہت سی صورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ایک اشاروں میں بولنے والی طلاق ہوتی ہے، اس سے جو طلاق ہوگی تو وہ ایک ہوتی ہے لیکن نکاح ختم کر دیتی ہے. صاف الفاظ میں بولنے والی جو طلاق ہوتی ہے اس سے طلاق ہوتی ہے ایک بولے تو ایک، دو بولے تو دو، تین بولے تو تین، وہ اس کا اصول ہے. اور دو بولنے تک رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، تین کے بعد میں پھر رجوع کا حق نہیں رہتا ہے. تو زہار میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہوتا اور اس کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا تو یہ کہا کر دیتا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ. تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پیٹھ یا میری بیٹی کی پیٹھ. تو محرم ہے نا، ماں تو حرام ہوتی ہے، لہذا یہ عورت بھی اس سے حرام ہو جاتی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری ماں حقیقی نہیں بن جاتی، وہ تو ایک طریقہ ہے حرام کرنے کا تمہارے درمیان میں، یعنی طلاق کے معنی لینے کا. کیونکہ وہ لوگ جو ہے پھر حقیقی ماں کے معنی میں لینے لگتے تھے اس کی اصلاح کی گئی. منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کے مسئلے بیان کیے گئے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹے تمہارے نہیں ہوتے. تم نے بنا لیا ان کو اپنا بیٹا، متبنہ بنا لیا. متبنہ بنا لینے کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن حقوق ثابت نہیں ہوتے اس سے. ایک ایسے پرورش کرنا ہے ایک آدمی کی، ایک بچے کی پال لینا ہے، پالنے کا ثواب ملے گا. یتیم بچے کو منہ بولا بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کر لے گا وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے انگلیاں دونوں آپس میں قریب قریب ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. مگر وہ یتیم بیٹا نہیں ہو جاتا، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ بیٹا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جب ضرورت پڑے تو اس کے باپ کے نام کی صراحت کرنی چاہیے قانونی طور پر، کبھی بھی شادی میں اور دوسری چیزوں میں. ایسے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پردے کے ناپردے کے محرم اور محلل کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس پر اپلائی ہو جاتے ہیں.
اور میراث کے جو مسائل ہیں وراثت میں حقدار ہونے کے نہیں ہونے کے وہ بھی اجنبی کی طرح سے ہیں, اس کا کوئی حق نہیں رہتا. منہ بولے بیٹے کا وراثت میں اصولاً کوئی حق نہیں ہوتا وغیرہ ایسی باتیں سمجھائی گئی ہیں. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ مجموعی طور پر نبی کا کیا حق ہے, اس کو پہچاننے کے لیے یہ بات ہے کہ تمہاری جان پر کیا حق ہے. خود تم اپنی جان کے بارے میں, تمہاری جان کی حفاظت, تمہاری جان کی عزت محفوظ ہونا, تمہاری جان محفوظ ہونا, تمہاری جان کی رعایت ہونا, تمہاری جان پہ جو حق ہے نبی کا تم پر تمہاری جان سے زیادہ حق ہے. بیوی کا نام نہیں لیا یہاں پر, بچوں کا نام نہیں لیا یہاں پر, ماں باپ کا نام نہیں لیا یہاں پر. ظاہر ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو آدمی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے, بچوں کو بھی بھول کے بھاگ جاتا ہے, اور ماں باپ کو تو جو ہے نا زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ماں باپ اور بیوی بچوں کو تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا تمہاری جان کا تم پر جو حق ہے, نبی کا تم میں سے ہر ایک میں سے نبی کا تم پر تمہاری جان سے زیادہ حق ہے. وہ زیادہ حق رکھتے ہیں تم پر تمہاری جانوں سے بھی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ سب پوری امت کی مائیں ہیں, وہ ماں ہیں سب. جتنے ازواج مطہرات ہیں, جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, وہ سارے کے سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں. ظاہر ہے کہ جو ماں کا حق بنتا ہے اولاد کے ذمے, وہ ان لوگوں کا حق بنے گا اولاد کے ذمے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ جو ہے بالکل ماں کی طرح ہی سلوک کرتے تھے تمام ازواج مطہرات سے. ان کے لیے اسی اصول, ان کے لیے ہدایات تحائف پیش کرنا, ان کی اطاعت کرنا, ان کی اتباع کرنا, اور ان کی تعظیم عظمت بجا لانا, ان کا احترام کرنا, کسی قسم کی گستاخی ان کی شان میں نہیں کرنا. ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کو اپنی اولاد کے حادثے سے زیادہ صدمہ ہوتا تھا. صحابہ کرام کو ازواج مطہرات میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جو صدمہ دیکھا گیا ان میں, ان کی اپنی اولاد کے انتقال کر جانے پر اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گزر جانے پر صدمہ ہوا. یہ بھی ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں دی گئی. ظاہر ہے کہ ماؤں کے اندر سب شریک ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بہت ہی اسپیشل ماں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جب چہیتی ہوئی تو ماں کے ہونے میں بھی سب سے زیادہ ایک خاص خصوصیت ان کے اندر ہوئی نا, وہ بات بتائی گئی. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کے لیے بلائیں تو لوگوں کو ان کے پاس جانا ضروری ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اجازت نہ لیں ان کے پاس سے اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں تھی. اور آپ کو یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر یہ اپنی ضرورت سے اجازت لیں آپ سے تو آپ اجازت دے دیا کریں, لیکن ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ نے اگر بلایا ہے کسی کام سے تو وہ بغیر آپ سے پوچھے کہ بغیر آپ کی اجازت کے کام ہوئے بغیر اٹھ کے چلے جائیں. اس کا ان کو حق نہیں پہنچتا ہے. منافقین کے احوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی بدتمیزی کرتے تھے تھوڑے سے, وہ بیان کیے گئے ہیں درمیان میں. اصل منافقین کا جو مسئلہ تھا یہ نفاق کا تو تھا ہی تھا, بے ادبی کا تھا. بدتمیز قوم تھی, اور وہ بحیثیت قوم بدتمیز ہیں پورے, کیونکہ منافقین میں تو وہی تھے, آپ کو پتہ ہی ہے سب. تو وہ ایک بے ادب لوگ ہیں, اور اسلام میں سب سے زیادہ ادب کی تاکید کی گئی ہے. ادب کا بڑا مقام ہے اسلام میں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا ہے, اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا ہے. تو معلوم ہوا کہ علم ایک الگ چیز ہے, ادب ایک الگ چیز ہے. بڑوں کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کرنا, اپنے مذہبی اعتبار سے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا, جو مذہبی کتاب ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا, مذہبی مراسم کی ادا کیے جانے کی جو جگہ ہے, بیت اللہ ہے, مساجد ہیں, ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا, ماں باپ ہیں ان کے ساتھ میں کیسا سلوک ہوا کرتا ہے, اپنی عمر میں زیادہ ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا کرتا ہے. ادب کی بنیادیں اصلاً دو ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ راحت پہنچانا, کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا, جس چیز میں ان کو راحت ہو وہ کام کرنا, ادب میں یہ ہے ایک اصول بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عزت اور مقام کے اعتبار سے جو برتاؤ عملاً ظاہر کرنا چاہیے شرعی حدود میں وہ ظاہر کرنا. یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. مسجد ہے, مسجد کا ادب اور احترام ظاہر کرنے کا جو عملاً طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کرنا. ماں باپ ہیں ان کے ادب و احترام کے ظاہر کرنے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ ظاہر کرنا. ماں اور باپ کوئی بات بولے اور ناگوار ہو گئی تو بیٹا بھی دیکھنے لگا, اس کو ماں کو دیکھنے لگا, ماں نے کوئی ناگوار بات کہی بیٹا بھی دیکھنے لگا.
منہ سے کچھ نہیں بول رہا لیکن دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنا ماں کو کبھی اچھا نہیں لگ سکتا, یہ دیکھنا باپ کو کبھی اچھا نہیں لگ سکتا. ادھر فرمایا نگاہیں اپنی نیچے رکھو. ماں باپ کے سامنے کوئی آدمی اپنے استاد کے سامنے, بڑے کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے, کسی کبھی بھی اچھا نہیں لگ سکتا یہ طریقہ. فرمایا کہ وقف جناحک من الذل, اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا. یہ ادب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس مقام, جس جگہ, جس شخصیت کے حیثیت کے اعتبار سے جو برتاؤ ظاہر کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر اکرام کا, ادب کا, وہ ظاہر کرنا, وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اصل میں وہ سیکھنے سے آیا کرتی ہے. اور اسی سے مشہور ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. تو منافقین کی اصل بیماری یہ تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے تھے. چنانچہ حقوق کے بیان میں اس مضمون کا بہت ہی خاص ذکر آیا ہے. جو مخلص صحابہ کرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی اسی اعتبار سے فرمائی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حقوق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی تھی کہ آپ سید الاولین والآخرین تھے, رحمت للعالمین تھے, امام الانبیاء تھے. اللہ سے کوئی بھی آدمی فرما دیں تو اللہ تعالیٰ نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ان کے آپس میں یہ بات آئی کہ بھائی اب تو اسلام کو بھی فتوحات ہو گئی, مدینہ منورہ جو ہے نا مرکز اسلام بن گیا, اور اب کیا ہے اگر ہم بولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تھوڑا سا وسعت فرما دیں دنیا میں اور کچھ چیزیں دلا دیں, اچھے اچھے مکان دلا دیں, کپڑے اپڑے دلا دیں, خرچہ بڑھا دیں مہینے کا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کچھ بعید بات نہیں ہے. آپ اللہ سے بولیں گے, اللہ انتظام فرما دیں گے. یہ انہوں نے آپس میں طے کیا, ازواج مطہرات نے, ساری ماؤں نے مل کے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آ گئی. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو آپ کو بہت ناگوار ہوا, اتنا ناگوار ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا. اور میں کچھ چیزیں جائز ضرور ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے شایع نشان نہیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے شایع نشان نہیں ہوا کرتی ہیں. تم نے یہ کیسے کہا اپنے نبی سے کہ تم خرچے میں وسعت کرو اور تھوڑا خرچہ زیادہ دو؟ تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. اور اتنا سخت لہجہ ہے کہ اگر اس کا ترجمہ کرے تو آدمی گھبرا جائے. کہا کہ اگر یہ لوگ آپ سے زیادہ خرچہ مانگتے ہیں تو دے دو اور طلاق دے دو اور چھٹی کر دو ان کی. اور اگر نہیں ان کو اللہ اور آخرت پسند ہے تو پھر یہ بالکل خاموش ہو جائیں, جو نبی دے دیں وہ لے لیں, جو نہ دیں اس پر صبر سے کام لے لیں. جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے مزاج سے واقف تھے ہی تھے لیکن چاہتے تھے کہ کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی کی بات نکل نہ جائے منہ سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں ایک بات تم سے کہنے والا ہوں, تم ذرا سوچ کے جواب دینا, جلدی نہ کرنا جواب دینے میں. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا مفہوم ارشاد فرمایا کہ ایسی بات مجھ سے کہی گئی. تو کہنے کہ اس میں کچھ سوچنا بھی پڑے گا ہم کو, اس میں کوئی سوچنے والی بات بھی ہے. ہم تو اللہ آپ کو اختیار کریں گے, ہمیں کچھ بھی نہ ملے دنیا میں, ہم کو بھوکے پیاسے مرنا پڑے دنیا میں, ہم اس کو ترجیح دیں گے لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کی رفاقت کو, آپ کی زوجیت کو, آپ کے ساتھ حشر ہونے کو, جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کو, رسول کی بیوی ہونے کے اعزاز کو ہم تھوڑے چھوڑ سکتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, ساز و سامان کی خاطر. یہ نہیں ہو سکتا. ساری بیویوں نے ایک ساتھ یہی جواب دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. وہاں کو اصلاح ہو گئی ایک ہی منٹ میں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ پاک نے بڑے تعریفی کلمات ان کے حق میں ارشاد فرمایا تمہارا معاملہ الگ ہے. لستن کاحد من النساء, عام عورتوں کی طرح سے آپ نہیں ہو. تمہاری حیثیت الگ ہے تو تمہارا مرتبہ بھی الگ ہے, تمہارا مقام بھی الگ ہے, تو تمہارے شایان شان باتیں بھی الگ ہیں. پھر اس وجہ سے تمہارے لیے یہ ذمہ داری ہے. کچھ ذمہ داریاں پھر ان کو بیان کی گئیں. اس ضمن میں جو پردے کے مسائل ہیں ان کو پھر اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے. اور اس میں یہ فرمایا کہ جو عام ایمان والوں پر پردے کے مسائل ہیں وہ تم پر بھی لاگو ہیں. ماں ہیں بلکہ تم کو استثناء نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم حضور کی بیویاں ہیں بلکہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ سختی ہے تمہارے ساتھ. تم اس میں پوری پابندی کرو گی. وہ پابندی میں اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مرد کے سامنے آنا ہی نہیں, نہ پردے میں نہ بغیر پردے کے. پہلی حالت یہ ہے وقرن فی بیوتکن. عورتوں کی حالت یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرہ سے جو بات ہوتی تھی صحابہ کرام کی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ برقعے میں ہوتی تھیں اور ان کی بات ہو جاتی تھی. نہیں, وہ کمرے میں ہوتی تھی, ان کی بات باہر سے ہوتی تھی. من وراء الجدار, دیوار کے باہر سے ازواج مطہرات سے, امہات المومنین سے صحابہ کرام کی گفتگو ہوا کرتی تھی. کیونکہ پردے کی بنیاد یہاں سے ہے,
اس کے 13 آیتیں ہیں پردے سے متعلق. لوگوں کو معلوم نہیں ہے بات, اس وجہ سے جو ہے نا ادھر ادھر زگ زاگ ہوتے رہتے ہیں. پردے کے احکام ایسے ہی آئے ہیں جیسے شراب کے احکام آئے. پہلے شراب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شراب جو ہے نا اس میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے, نقصان اس کا زیادہ ہے. پہلے ایسی آ گئی بات, تو تاکہ جو آدمی پیے جو نہ پیے, نہیں پینے والے پر بھی کوئی سختی نہیں تھی. پھر تھوڑا سا اور سختی ہوئی اس میں کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو تم پیے ہوئے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اجازت تھی نا تو پی کے بھی آ جاتے تھے. اب رمضان میں تو پی کے ہی آئیں گے کیسے بھی, ذرا تکان وکان نہیں ہونا بول کے. پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ قل یا ایھا الکافرون, اب ٹن ہے پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون. اب لا چھوٹ گیا. ایک صحابی کا قرآن شریف پڑھ رہے تھے نماز میں, وہ لا چھوٹ گیا. لا اعبدوا ما تعبدون بولنے کی جگہ اعبدوا ما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں. چلو نماز تو ٹوٹ گئی. تو پھر وہ آیت اتری کہ بھائی پہلے تمہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں نقصان ہے, اب تمہیں یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر پیے ہوئے ہو تم تو پھر تم نماز میں نہیں آنا. پیے ہوئے ہونے کے بعد نماز پڑھنے گئے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سختی کا حکم فرمایا کہ نہیں, یہ گندی چیز ہے, یہ خبیث چیز ہے, یہ ناپاک چیز ہے, اس کو تمہیں چھوڑنا ہوگا, تم چھوڑ دو. جیسے آیت اتری سارے صحابہ نے ایک دم چھوڑ دیا. ایسے ہی پردے کے اندر بھی ہوا ہے. پردے میں بھی ایسی تدریج اور ترتیب ہوئی ہے, اور جب ہوئی ہے تو پھر وہ یہاں تک گئی ہے. فرمایا اصل عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے, نکلے نہیں باہر. دوسرا مرحلہ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کو نکلنا پڑے تو پھر وہ ایسے نکلے کہ پوری طرح اس کا جسم بھی ڈھکا ہوا ہو, اس کا لباس بھی ڈھپا ہوا ہو. یہ جو کالے برقعے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالے برقعے اپنے ہندوستان پاکستان کا ٹریڈیشن ہے؟ نہ کالے برقعے ہندوستان پاکستان کا ٹریڈیشن ہے, نہ یہ اپنا کرتا پاجامہ ٹریڈیشن ہے. جیسے یہ لوگ بولتے ہیں, بعض جاہل لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ہندوستان پاکستان کی تہذیب ہے, یہ وہاں کا کلچر ہے, یہ وہاں کا ٹریڈیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ ٹوپی ہے, یہ کرتا ہے, یہ پاجامہ ہے. یہ اسلامی لباس ہے. یہ کوئی روایتی لباس نہیں ہوتا, ٹریڈیشن لباس نہیں ہوتا یہ. اور ایسے عورتوں کے لیے بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی پردے کا حکم آیا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا مسجد نبوی میں, چونکہ ابھی عورتوں کو آنے سے روکا نہیں جا رہا تھا, وہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. تدریجاً آہستہ آہستہ ان کو روکا گیا ہے. تو جن جگہوں پہ روکا نہیں گیا ہے اس کو لوگ دلیل کے طور پر پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں. بھائی کب آتی تھیں, کب کی بات ہے یہ؟ پھر اس کے بعد کیا حدیثیں سنی آپ نے, اس کے بعد کے واقعات پتہ ہیں آپ کو؟ وہ نہیں پتا لوگوں کو, تو اس میں آ کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ کأنہن غرابیب, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کووں کا جھرمٹ ہے پورا, سارے کوے جمع ہو گئے ہیں. تو کوے جمع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سفید کپڑوں میں کوے ہوتے ہیں, کووں کا لباس سفید ہوتا ہے. ساروں نے کالے دوپٹے اور کالی چادریں لے لی ہوئی تھی ایسی کہ سب ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کوے 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 ہیں. یہ صحابہ کا خود بیان ہے. تو یہ جو کیوں, اس وجہ سے ہے کہ جب عورت باہر آئے تو جیسے اس کی جسم کے اندر اٹریکشن ہے ایسے اس کے لباس میں اٹریکشن ہے, اور لباس میں یہ ہے, اور لباس بھی اس کے لیے زینت ہے. اور لباس کے علاوہ جو زینت عورت استعمال کرتی ہے وہ تو زینت ہے ہی, اس کو اجازت نہیں ہے سب کے سامنے ظاہر کرنے کی. اس کی تاکید صحابیات کو بھی کی گئی, عام ایمان والوں کو مخاطب بنا کے, اور ازواج مطہرات کو بھی کی گئی. چنانچہ اسی سورہ احزاب میں یہ آیت بھی ہے جس میں باضابطہ طور پر یہ فرمایا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے اپنی گھر والیوں سے, یعنی ازواج مطہرات سے اور ساری ایمان والیوں سے, کہ وہ اپنے اوپر کپڑوں کو لٹکا لیں. اوپر کپڑے کو لٹکا لیں. یہ جو پہننا ہوتا ہے اس کو لٹکانا نہیں کہتے. شرٹ ہے, شلوار ہے, میکسی ہے, جو بھی ہے عورتوں کا, اس کو لٹکانا نہیں کہتے, یہ تو پہننا ہے. لٹکانے کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک چادر ہونا جو اس طریقے سے اپنے اوپر سے لٹک جانا کہ گویا اس کے پیچھے عورت ہو جانا. اس وجہ سے چہرے پر ایسے کپڑے کا آ جانا ضروری ہوتا ہے جس کے پیچھے عورت ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں, بلکہ مفسرین میں سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سامنے والے صحابی تھے, یا خود ان کے پاس میں رومال موجود تھا, انہوں نے رومال لیا اور اپنا پورا چہرہ ڈھانک دیا, چہرے پہ لپیٹ دیا رومال کو, اور اس کے بعد میں آنکھ کھلی رکھی اور فرمایا اس آیت کا یہ مطلب ہے. صحابی نے آیت کا یہ مطلب بتایا. اب اگر کوئی دوسرا بیوقوف آدمی دوسرا مطلب بتائے تو ہم صحابی کے مقابلے میں تو اس کو ترجیح نہیں دے سکتے, اور یہی کہیں گے کہ اس نے غلط مطلب بتایا. اسی لیے اہل سنت والجماعت ایک بات شروع سے چلاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے واسطے صحابہ چاہیے. وہ مخاطب اول تھے, وہ بات کا مطلب زیادہ لیتے تھے, وہ منشا زیادہ لیتے تھے.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سینس میں وہ جملہ فرمایا ہے, کس انوائرمنٹ میں فرمایا ہے, سیاق سباق کیا تھا, آگے پیچھے کیا بات چل رہی تھی, کیا مضمون چل رہا تھا, کون سا ذہن میں تھی بات, اس کے اعتبار سے فرمائی گئی بات. آپ کی ایک حدیث ہے, کوئی ایک حدیث لے لیں آپ, اس کا مطلب تمام ماحول سے کاٹ کے نکالیں گے آپ تو کچھ بھی نکل سکتا ہے, اور سب کے درمیان میں سے نکالیں گے تو الگ مطلب ہو جائے گا. میں یہاں بیٹھا ہوں کرسی پہ, میں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے پانی لاؤ ذرا. تب یہ پانی لاؤ کا جو جملہ ہے اس انوائرمنٹ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے ایک مطلب دیتا ہے خاص. آپ نے پانی لاؤ نقل کر دیا, حضور نے فرمایا اس کو ایک حدیث بنا کے, یعنی حدیث میں ایسا کوئی جملہ لے لیں اور حضور نے یہ فرمایا ہے. اب پانی لوٹے میں بھی ہوتا ہے, پانی بالٹی میں بھی ہوتا ہے, ہو رہا نہیں یار, اور پانی جناب والا جا کے بہت بڑا وہاں سے سیم کلب سے کچھ بھی اٹھا کے جو لے کے آتے ہیں نا پانی کے بڑے بڑے ٹب, وہ بھی ہو سکتے ہیں. پانی گلاس میں بھی ہو سکتا ہے, پانی تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. وہ تو اس موقع محل کے اعتبار سے ہوگا. اب ایسی بات کو جس میں آدمی درس دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ کے پانی لاؤ بولا, اس کو بالٹی میں لا کے دے دیے پانی, اس کو کیا کرنا ہے, غسل کرنا ہے بیٹھ کے, ایسی بات بنتی ہے. حدیث کا مطلب اگر سیاق سباق سے اور صحابہ سے ہٹا کر نکالا جاتا ہے تو بات کے مطلب ایسے نکلتے ہیں. اسی لیے جتنے لوگ قرآن اور حدیث سے مطلب خود نکالتے ہیں صحابہ کی زندگی کو اور تابعین کی اور اولیاء اللہ کی اور علماء امت کی, علماء احبار کی زندگیوں کو ہٹا کر, ان کی تشریحات کو ہٹا کر, ان سب سے قرآن حدیث کا مطلب ایسے ہی نکلتا ہے. اور یہ بےہودگی پھیلانے والی چیز ہے. قرآن نہیں پھیلتا اس سے, حدیث نہیں پھیلتی اس سے. وہ جو کہتے ہیں وہ قرآن ہوتا نہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ حدیث ہوتی نہیں. وہ کوٹ کرتے ہیں حدیث کو, کوٹ کرنا الگ ہوتا ہے, اس کوٹ میں سے نکلنا الگ ہوتا ہے. کچھ آیت سنا دی, بات کچھ اور نکال دی. آیت سنا دی, میں ایسے بہت سے ان کے حلقوں میں جا چکا ہوں, ایسے لوگوں کے جو 4-5 آدمی 8 آدمی 10 آدمی بیٹھ کے درس قرآن کر لیتے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا ترجمہ لے کے آ گیا, یا اسٹڈی کر کے کچھ لکھ کے لے آیا, یا تفسیر ہی کی کوئی کتاب اٹھا کے لے آیا جس کی سمجھ میں. پہلے ہم جب آتے تھے یہاں پر, خاص طور پر 85 میں جب میں 4 مہینے جماعت میں آیا تھا, تو ایسے لوگوں سے بہت سابقہ پڑا تھا, چونکہ ہم جاتے ہی تھے ان لوگوں میں. اب بیٹھے رہنا پڑتا تھا وہاں پہ کہ بھائی درس, ان کا پہلے درس ہوگا, اس کے بعد ہم کو بات کرنے کا موقع دیں گے, تو سنتے تھے. اب بڑے تماشے ہوتے تھے, ایسے قصے ہوتے تھے, میں کیا بتاؤں آپ کو. اور میں بولتا تھا کہ واقعتاً ان لوگوں کو اجازت دینے میں بڑے فتنے ہیں, ہرگز اس کی اجازت نہیں. بالکل قرآن کا مطلب بدل دیتے, بالکل حدیث کا مطلب بدل دیتے, اور اپنی رائے ٹھونس دیتے. میری رائے میں تو یہ ہونا چاہیے دین میں, ایسا میرا خیال میں, اور وہ کفر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بالکل خلاف ہو جاتی ہے. بات وہ بہت مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بالکل خلاف ہو جاتی ہے, تو کفر بک رہا ہے ایک آدمی, اور تفسیر کے نام سے بک رہا ہے. یہ قصہ یاد آیا, بڑا مزے کا ہے, سنا دوں تھوڑا سا. ہم ایک جگہ ایسی جگہ گئے, ایک صاحب کا درس کا, ایک صاحب کی باری تھی. ہم سے کہا کہ پہلے ان کا درس ہوگا, اس کے بعد میں آپ بولنا. اس میں عورتیں ایسے بھیا, ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ادھر مرد بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے کھلا ایسی جگہ تھی کوئی. اب ہم بھی بیٹھ گئے پیچھے منڈی جھکا کے اپنی. وہ صاحب درس دینے لگے. وہ اس کے پیٹ میں الف نہیں ہے بیچارے کے, مگر باری تھی اس کی, وہ بھی ڈاکٹر صاحب تھے. اب ڈاکٹر کب ماننے کو تیار ہے کہ اس کے پیٹ میں الف بھی نہیں ہے. وہ جناب والا وہ لے کے آیا, اردو بھی پوری کوئی خاص صاف نہیں تھی. خیر وہ جو سیریل میں جو چل رہی تھی آیت, اس میں دعا والی آیت تھی, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا والی کوئی آیت, ایسی آیت تھی. اب وہ اس نے بیچارے نے آیت پڑھی, تجوید کچھ بھی نہیں تھی, اور جناب اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا اور اس پہ بیان شروع کر دیا. اب 20 منٹ ان کو بیان کرنا ہوتا تھا وہاں پہ, وہ جگہ پہ 20 منٹ کا ٹائم پکا. اب 20 منٹ بولنا ہے اس کو. دعا پہ ایک ایسا آدمی جو کہ عالم نہیں ہے, کیسا 20 منٹ نبھائے گا؟ مشکل پڑ گئی اس کو. 2-3 منٹ میں اس کا مٹیریل ختم ہو گیا. دعا کرو, بہت اچھی چیز ہے, دعا کرنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, ہو گیا, بیان ختم ہو گیا اس کا. اس کے بعد مگر اس کو 20 منٹ گھسیٹنا تھا. پتہ نہیں کیا بیماری ہوئی بیچارے کو, غریب کو. اس نے جو ہے نا دعا کی آیت میں سے زکات کے مسئلے نکالے, زکات کے مسئلے سنانے شروع کر دیے. اچھا زکات کے مسئلے نکالا تو نکالا, اس میں بے احتیاطی اس نے یہ کی کہ وہ جو شافعی اور حنفیوں کا اختلاف ہے عورتوں کی زیورات کی زکات کے بارے میں, وہ کہیں پڑھ لیا تھا اس نے, وہ سنا دیا. عورتوں کے زیوروں پہ زکات نہیں ہے, ایسی کوئی بات اس نے کر دی. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو ادھر جو ہے نا یہ جو تفسیر کرنے والا تھا اس کی خاتون بیوی بیٹھی ہوئی تھی, وہ کھڑی ہو گئی اس کو جواب دینے کے واسطے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, جب یہ کہہ رہے ہیں تو ہے, علماء یہ بھی لکھے ہیں, ایسا کتابوں میں یہ بھی ہے. اب جب اس نے کہا تو وہ جو اس کی بیوی تھی وہ کھڑی ہو گئی. آپ حیرت کریں گے کہ 10 ادھر سے مرد کھڑے ہوئے تھے, 10 ادھر سے عورتیں کھڑی ہوئی تھیں.
اور اتنی بات بڑھ گئی کہ تو میں کی نوبت آ گئی اور سبق درس جو تھا وہ تو پورا گڑبڑا گیا, لڑنے کی نوبت آ گئی. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے, اس میں مفتی صاحب بھی ہیں, ان سے پوچھ لو نا. ارے مفتی صاحب ہیں تو آپ آئیے بھائی, آپ اس مسئلے کو حل فرما دیجیے, آپ زیادہ جانتے ہیں اس مسئلے کو. خیر میری باری آئی تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مسئلہ تو میں بتا دوں گا, چونکہ آپ لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اصل بات کیا ہے, لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو کہ ہمارے علماء جو منع کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایسا درس قرآن کرنے سے, وہ اس لیے منع کرتے ہیں علماء یہ جو کھڑے ہوئے ہیں نا. اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, خالی کھڑے ہو گئے اختلاف کی وجہ سے. بقیہ جو بکتا ہے آدمی, حفوات جو کرتا ہے, بکواس جو کرتا ہے قرآن کے نام سے, بکواس جو کرتا ہے حدیث کے نام سے, وہ تو ناقابل بیان ہوتا ہے, بعض مرتبہ ناقابل تصور ہوتا ہے. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اقرا بسم ربک الذی کی آیتیں پڑھ کے تفسیر کر رہا تھا. اس نے ایسے الفاظ کہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ تھا اس کا, یہ تو اب پتہ چلا کہ کیسے نطفہ جو ہے نا وہ مضغہ بنتا ہے, علقہ بنتا ہے, لوتھڑا بنتا ہے, خون بنتا ہے, پھر پرورش ہوتی ہے, پھر بچہ بنتا ہے. یہ تو اب جب جدید اکتشافات ہوئے, تحقیقات سامنے آئی, تب پتہ چلا, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. ایسا بول رہا ہے اور حضور کا نام لے کے بول رہا ہے, یہ بھی نہیں بول رہا کہ وضوانے والوں کو نہیں معلوم تھا, سرکار کا نام لے کے بول رہا ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں میرے دوست. اس لیے خاص طور پر یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ یہ جو پردے والی آیت ہے, اس آیت کا مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ثابت ہے, صحابہ میں یہی تھا, پوری صحابیات اسی طرح سے عمل کرتی تھیں. اگر ہم سے کسی وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے, ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں, تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر لینا, غلطی مان لینا کہ غلطی ہو رہی ہے, ہم بڑے مقصر ہیں, اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. ایسا جیسے نماز نہیں پڑھنے والا معذرت کرتا نا, ایسا کرنے کا ہے, بات کو بدلنا نہیں ہے, چینج نہیں کرنا ہے اس میں. تو اس میں بھی یہ بات فرمائی گئی, اور اس کے ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ان کی ازواج مطہرات کو کوئی تکلیف دی گئی تو نبی کو تکلیف ہوگی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ان کے حق, ان کے ساتھ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی بات, ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا. ان کو تکلیف نہیں دینے میں یہ بھی ہے کہ ان کی بیویوں کو تکلیف نہیں دینا. ان کو تکلیف دینے میں یہ بھی ہے کہ ان کی بات کا رد نہیں کرنا. ان کی تکلیف دینے میں یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت کرنے میں سستی نہیں کرنا, ان کی مخالفت نہیں کرنا, اپنے قول سے نہ اپنے عمل سے. ان کو بیان کیا گیا. اسی ضمن میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ فرمایا گیا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ, اور اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ازواج مطہرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے شادی کرنے کی رغبت کرو. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے پاس میں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کی جو آیت ہے وہ بیان کی گئی, جس کے اندر یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے یہ نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو. وسلموا تسلیما, تسلیماً کے معنی آتے ہیں بہت ہی تاکید کے ساتھ, بہت اہتمام کے ساتھ, بہت کثرت کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بھی ایک حق ہے جو امت کے ذمے بیان کیا گیا ہے. جمعے میں جو عام طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اس وقت درود شریف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اسی لیے ہماری فقہ کے اندر یہ ہے کہ جب خطیب صاحب آیت یہ پڑھیں گے تو کوئی درود شریف زور سے نہیں پڑھنے کا ہے, کیونکہ اس وقت پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا. وہ تو خطبہ ہو رہا ہے, خطبے میں تو نہ نماز پڑھ سکتے آپ, نہ قرآن پڑھ سکتے آپ, تو درود بھی نہیں پڑھ سکتے, ذکر بھی نہیں کر سکتے, تبلیغ بھی نہیں کر سکتے, اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ باتیں مت کرو. اگر کوئی باتیں کر رہا ہے, خاموش نہیں ہے, تو دوسرا آدمی یہ بولے کہ خطبہ ہو رہا ہے خاموش رہو, دونوں گناہ میں برابر ہیں. امر بالمعروف نہیں کر سکتے اس موقع پر, نہی عن المنکر نہیں کر سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. خطبہ ایک عبادت ہے, جیسے امام کے پیچھے نماز میں آپ کھڑے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایسے خطبے کے دوران بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو پھر یہ جو جمعہ کو جمعہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ امت اس بات کو یاد رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان پر کثرت سے درود و سلام کو بھیجا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ترغیب دی ہے, اور اللہ پاک تو اس طریقے سے ترغیب دے رہے ہیں کہ فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں, میں بھی یہ کام کرتا ہوں. ان کے کام کرنے کی نوعیت الگ ہے, صلاۃ ان کا الگ ہے, ہمارا الگ ہے, لیکن اس نفس عمل کے اندر شریک ہیں وہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ کس سے بولیں گے صلاۃ کے لیے؟ اللہ کو تو خود صلاۃ نازل کرنا ہوتا ہے,
ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سلام نازل فرمائیے، رحمت نازل فرمائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صلات بھیجیے حضور پر اور 10 رحمتیں آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوٹ کر آتی ہیں. ادھر ایک سلام ادھر سے جاتا ہے، 10 سلام ادھر سے آتے ہیں، ایک صلات ادھر سے جاتا ہے، 10 صلات ادھر سے آتے ہیں. اور کثرت سے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جمعہ کے دن خصوصیت سے کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا درود ہوتا ہے جمعہ کے دن، عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اسی جگہ بیٹھ کے نماز اپنی حیات نہ بدلے، سلام پھیرنے کے بعد میں جیسے بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھے اور 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اتنا ہی ہے وہ. ہمارے پاس یہ ڈاکٹر سہیل صاحب اس کو چھاپ کے بانٹتے بھی رہتے ہیں، تقسیم بھی کرتے رہتے ہیں، مل جاتا ہے بہت آسانی سے رحمت عالم کے اندر. 80 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ہر جمعہ جو ہے نا ایک مشکل سے 3 منٹ کا کام ہوتا ہے، 4 منٹ کا کام. اور کثرت سے درود و سلام بھیجنے میں یہ بات بھی ہے کہ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے. ہفتے میں 1 مرتبہ کھڑے ہو کے پڑھ لینا نہیں ہے یہ طریقہ، روزانہ بھیجنے کا ہے. اور 300 مرتبہ کم از کم بھیجنا، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم بھیجیں گے تو زیادہ صلات بھیجنے میں شامل کر لیا جاتا ہے. 300 کی تعداد جو ہے نا وہ کثرت میں آتی ہے، اس سے کم پڑھیں گے تو بہت کم بھیجنے والوں میں ہے، اتنے بھیجیں گے تو زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے. اب اللہ کے جو بندے ہیں جن کو توفیق ہو جائے وہ 500 کر دیں، وہ 1000 کر دیں، 5000 کر دیں، پورا معمول جو ہے فرائض اور واجبات کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پہ کر لیں، بالکل کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ درود پڑھا جاتا ہے اتنا اللہ کی قربت بندے کو حاصل ہوتی ہے، نزدیکی حاصل ہوتی ہے. بڑے فضائل ہیں، فضائل درود کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے بہت زیادہ فضائل اس میں بیان فرمائے گئے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں اور سورہ حجرات آگے آ رہا ہے 26ویں پارے میں، اس میں اسپیشل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بیان فرمائے گئے ہیں. سورہ یاسین کے تھوڑے مضامین 5 منٹ میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو خواہش رہتی ہے کہ بھئی یاسین شریف میں جو مضامین ہیں تھوڑا وہ بھی سن لیں. سورہ یاسین پڑھنے کی چونکہ بہت زیادہ فضیلت تاکید بیان کی گئی ہے، فضیلت ہے اس کی، دنیاوی اعتبار سے بھی خیر و برکت کا باعث ہے، اخروی اعتبار سے بھی خیر و برکت کا باعث ہے، قبرستان میں پڑھنے پر بھی خیر و برکت کا باعث ہے، مرنے والے پر پڑھنے پر بھی خیر و برکت کا باعث ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کی جان نکلنے میں الجھن ہو رہی ہو اور واقعتاً سارے لوگ بھی یہی چاہ رہے ہوں کہ اس کی جان نکل جائے، وہ بھی یہ چاہ رہا ہو کہ جان نکل جائے، سکرات کے لقلقے سے نکل جائے، یاسین شریف پڑھو آسانی سے نکل جاتی ہے. اس کی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں. تو بڑی بہت فضیلت والی صورت ہے، قلب القرآن اس کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے. یہ اس کے مضامین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. سب سے پہلے کہ قرآن پاک کی قسم، قرآن حکیم کی قسم آپ پیغمبروں میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی اور آپ جو ہیں بالکل سیدھے راستے پر ہیں. انہیں آپ کا دیا ہوا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے. ہر چیز میں جو آپ کی سنت مقرر کر دی گئی وہ سیدھا راستہ جو طریقہ ہے. اور یہ جو قرآن پاک ہے عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، آپ ان کے آبا کو ڈرایا جائے. یہ لوگ غفلت کے اندر ہیں. پھر لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہ یہ کوئی رسول نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں کا سلسلہ آیا ہے. ایک واقعہ بیان فرمایا گیا، اس واقعے میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے پہلے ایک رسول کو 2 رسول بھیجے، 2 رسولوں کی جماعت بھیجی. وہاں ان لوگوں نے سمجھایا بتایا. انطاکیہ ایک شہر ہے، اس کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے اس کا بیان ہے. یہ لکھتے ہیں مفسرین. جب انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو پھر 3 پیغمبروں کی جماعت بنا کے تیسرے ایک پیغمبر کو ساتھ میں لگایا گیا. جو کام دعوت کا، تبلیغ کا اس امت کے ذمے امت عمومی اعتبار سے کرتی ہے پہلے پیغمبروں کو دیا جاتا تھا. پیغمبروں کا کام ہے سب. پیغمبروں کی جماعتیں بھیجی جاتی تھی، پیغمبروں کی جماعت بنا کے لوگوں کے پاس وحی، سب صاحب وحی. اب 3 پیغمبر گئے ہیں، تینوں کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے پیغام سنانے کا. بتاؤ کیسا مقام تھا ان کا، کیا حیثیت تھی. پھر انہوں نے جا کے سمجھایا. تبلیغ کرنے کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جہاں پر تبلیغ نہیں کی گئی وہاں پہ حالات نارمل رہتے ہیں. جہاں تبلیغ شروع کر دی گئی وہاں پہ حالات الٹ پلٹ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہیں ماننے والوں کی نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ میں بھی ایسے ہوا. جب تک یہ پیغمبر نہیں گئے تھے وہاں سب اسموتھ چل رہا تھا. جب یہ پیغمبر گئے انہوں نے تبلیغ کی تو وہاں قحط نہیں مانا انہوں نے، تو قحط سالی دوسری پریشانیاں آ گئی. جب وہ پریشانیاں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب تم لوگ بڑے منحوس ہیں، تمہاری نحوست سے ہی ساری مصیبت آئی. تم نہ آتے نہ یہ کام ہوتا، نہ یہ مصیبتیں ہم پر آتی. تو ان پیغمبروں نے کہا کہ ہماری نحوست نہیں ہوتی، ہم تو برکت لے کر آئے تھے. نحوست تمہاری ہے کہ تم نے حق کو قبول نہیں کیا ہے.
تو وہ نحوست منسوب کرتے تھے پیغمبروں کی طرف، ہوتی تھی وہ ان کی اپنی نحوست، کیونکہ جب انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائی شروع کر دی ان کے ساتھ، حالات شروع فرما دیے ان کے ساتھ میں۔ بہرحال ان لوگوں نے ان کے ساتھ میں بہت ہی سختی کا معاملہ کیا، مخالفت کی۔ ایک آدمی ایمان لے آئے تھے، انہوں نے حمایت کی، تو پھر ان کے ساتھ میں بھی یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصی معاملہ فرمایا جنت میں داخل کرنے کا ان کے شہید ہونے کے بعد میں، اس کو ذکر فرمایا یہاں پر۔ پہلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور دوسرے اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بیان ہے، اور دوسرے میں وآیۃ لہم الارض المیتۃ سے لے کے یہ جو کائنات کی آفاق کی جو نعمتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ان کو بیان فرمایا ہے۔ چاند و سورج کے نظام کو بیان فرمایا ہے، اور ایسے رات اور دن کے نظام کو بیان فرمایا ہے، اور سمندر میں جو کشتیوں کا نظام چلتا ہے اس کا بیان فرمایا ہے، اور لوگوں کے پاس جو زرعیات اور کھیتی باڑی ایگریکلچر ہے، اور اس کے ذریعے سے جو کھانے پینے کی چیزیں امت کو انسانوں کو فراہم کی جاتی ہیں ان کا بیان ہے، جو جانور لوگوں کے مسخر کیے گئے ہیں ان کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ونفخ فی الصور سے یہ آخرت کے احوال کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، دوسرے رکوع میں یعنی ونفخ فی الصور سے لے کے قیامت میں جو احوال پیش آئیں گے انسانوں کے ان کا بیان ہے، اور تیسرے رکوع میں قیامت ہونے اور لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس دوسرے رکوع کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب یہ لوگ سور پھونکنے کے بعد میں ہمارے پاس آ جائیں گے اور سارے جمع ہو جائیں گے ہمارے پاس، تو یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم کو کس نے اٹھایا، جو ایمان نہیں لانے والے تھے۔ تو جو دوسرے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ وہی وعدہ ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ وہی وعدہ ہے، اور پیغمبروں نے اس کی ہمیں خبر دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو جنت والے لوگ ہوں گے وہ بڑے مزے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں کے اندر ہوں گے بہترین، اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، مسیریوں پر ہوں گے، وہ ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور فروٹ میسر ہوں گے، اور جو چیز وہ کہیں گے وہ ان کو اس دن مرحمت کی جائے گی، اور رب الرحیم کی طرف سے ان کے لیے سلام پیش کیا جائے گا، سلامتی نازل ہوتی رہے گی۔ اور وہاں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجرمین کو مومنین کے ساتھ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، آج برے اور اچھے مل کے نہیں کھڑے رہ سکتے، جو برے ہیں وہ بروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو اچھے ہیں وہ اچھوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دن علیحدہ کر دیا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس کو کہتے ہیں وہ چیز کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تمہیں کہا نہیں گیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کی عبادت اور اس کی پوجا نہیں کرنا، اس کی بندگی نہیں کرنا۔ آج اس کا انجام یہ ہے کہ تم آج نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو انجام نیک لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ انجام بھی ان لوگوں کی طرح کا نہیں ہوگا۔ اب ان کے ساتھ جہنم کا وعدہ ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں ہم بھی نیک تھے، ہم بھی ایمان والے تھے، ہم نے کب انکار کیا آپ کا، ہم نے کب انکار کیا آپ کے پیغمبروں کا، ایسی حجت شروع کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اور ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو زبان عطا فرما دیں گے کہ وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد والی اس رکوع کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو عمر زیادہ دیتے ہیں تو پھر اس کی حالت کو پلٹا دیتے ہیں۔ ہر آدمی بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد میں ادھیڑ عمر میں جاتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد اگر زندہ رہا تو اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہو جانے کے بعد میں پھر پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب جواب دے دیتے ہیں، اس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ پیروں کا دم نکل جاتا ہے، اس کی سنائی دینے میں فرق آ جاتا ہے، اس کے دکھائی دینے میں فرق آ جاتا ہے، اس کے منہ کے دانت نکل جاتے ہیں، پھر وہ جیسے بچہ پوپلا تھا یہ بھی پوپلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جیسے بچے کو ڈائپر کا نظام، اس کو بھی ڈائپر کا نظام، جیسے بچے کو کھلانا پلانا پڑتا تھا چمچے سے، اس کو بھی اب چمچے سے کھلانا پلانا پڑتا ہے۔ ہمیں اس کو تم یاد رکھو، یا تم رہتے نہیں ہو، جیسے تمہاری عمر بڑھتی ہے تم پیچھے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہو، جب پیچھے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہو تو وہ اس کے بعد کا جو نظام ہے پھر تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ختم ہو جاتے ہو ایک وقت میں، جب ختم ہو جاتے ہو تو پھر ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور دوبارہ زندہ کر کے پھر ہمارے سامنے کھڑے کریں گے اور حساب لیں گے۔ اس میں اب اگر تم کو شبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، تو یہ جواب دیا کہ ایسے ہوگا کہ جیسے تم نہیں تھے تو تمہیں پیدا کیا گیا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلے جب تم کو پیدا کیا گیا جب تو تم تھے بھی نہیں، اب جب تم ہونے کے بعد میں مٹی میں مل گئے، گل گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو تمہارے اجزاء کو سمیٹ دینا ایک جگہ پر، پھر تمہیں کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اور ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرمائیں کسی چیز کا تو فرماتے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اسی بات کی تفصیل بہت تفصیل سے سورہ صافات میں دوسرے رکوع میں، تیسرے رکوع میں، اس کے بعد کے دو رکوعوں کے اندر اسی آخرت کے مناظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ حق تعالی شانہ آخرت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہی گاڑی ہے
برائے مہربانی میرے والد محمد اشفاق صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے۔ کون؟ محمد شاہد صاحب کوئی کوما میں ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی، اللہ پاک ان کو افاقہ نصیب فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اس میں ہونے والی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرما دیجیے، اس میں ہونے والی کوتاہیوں غلطیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، قرآن اور حدیث کا نور ہمیں نصیب فرما دیجیے، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجیے اور دین کی محنت کا شوق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے پھیلانے کے لیے اور اشاعت کے لیے اے اللہ دور اور دیر کے لیے سفر کرنے والا، مال و جان لگانے والا ہمیں بنا دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔